السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے جی؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ آپ میرا یوٹیوب چینل اسلامک چینل دیکھ رہے ہو، اس چینل کو سبسکرائب کرنا اور اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی سننا۔ دوستو، آج میں وضو، سینس اور مسواک کے متعلق کچھ اہم اور ضروری معلومات آپ لوگوں کے لیے لے کے آیا ہوں۔ اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث درود پاک کے متعلق آپ لوگوں کو سناتا ہوں۔ اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، اللہ پاک کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب آپس میں ملیں اور مصافحہ کریں، یعنی ہاتھ ملائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ عز و جل۔ دوستو، مغربی ممالک میں مایوسی یعنی ڈپریشن کا مرض ترقی پر ہے، دماغ فیل ہو رہے ہیں، پاگل خانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ نفسیاتی امراض کے ماہرین کے جہاں مریضوں کا تانتا بندہ رہتا ہے، مغربی جرمنی کے ڈپلومہ ہولڈر ایک پاکستانی مشہور ڈاکٹر کا کہنا ہے، مغربی جرمنی میں ایک سیمینار ہوا جس کا موضوع تھا ڈپریشن کا علاج ادویات کے علاوہ کن کن طریقوں سے ممکن ہے۔ ایک ڈاکٹر نے اپنے مکالمے میں یہ حیرت انگیز انکشاف کیا کہ میں نے ڈپریشن کے چند مریضوں کے روزانہ 5 بار منہ دلائے اور کچھ عرصے بعد ان کی بیماری کم ہو گئی۔ پھر ایسے ہی مریضوں کے دوسرے گروپ کے روزانہ 5 بار ہاتھ، منہ اور پاؤں دلوائے تو مرض میں بہت افاقہ ہو گیا، یعنی کمی آ گئی۔ یہی ڈاکٹر اپنے مکالمے کے آخر میں اعتراف کرتا ہے، مسلمانوں میں مایوسی کا مرض کم پایا جاتا ہے کیونکہ وہ دن میں کئی مرتبہ ہاتھ، منہ اور پاؤں دھوتے ہیں، یعنی وضو کرتے ہیں۔ سبحان اللہ عز و جل۔ ایک ہارٹ اسپیشلسٹ کا بڑے وثوق یعنی اعتماد کے ساتھ کہنا ہے، ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کو وضو کرواؤ، پھر اس کا بلڈ پریشر چیک کرواؤ، لازم کم ہوگا۔ ایک مسلمان ماہر نفسیات ڈاکٹر کا قول ہے، نفسیاتی امراض کا بہترین علاج وضو ہے۔ مغربی ماہرین نفسیاتی مریضوں کو وضو کی طرح روزانہ کئی بار بدن پر پانی لگواتے ہیں۔ وضو اور فالج۔ وضو میں جو ترتیب دار اجزاء دھوئے جاتے ہیں یہ بھی حکمت سے خالی نہیں۔ پہلے ہاتھوں کو پانی میں ڈالنے سے جسم کا اعصابی نظام معطل ہو جاتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ چہرے اور دماغ کی رگوں کی طرح ان کے اثرات پہنچتے ہیں۔ وضو میں پہلے ہاتھ دھونے، پھر کلی کرنے، پھر ناک میں پانی ڈالنے، پھر چہرہ اور دیگر اجزاء دھونے کی ترتیب فالج کی روک تھام کے لیے مفید ہے۔ اگر مسح کرنے اور پاؤں دھونے سے آغاز کیا جائے تو بدن کئی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ ترتیب نہ پائے جانے کی وجہ سے وضو بھی نہ ہوگا۔ مسواک کا قدردان۔ عاشقان رسول وضو میں معتدل سنتے ہیں، ہر سنت حکمت سے بھری ہوئی ہے۔ مسواک ہی کو لیجیے، بچہ جانتا ہے کہ وضو میں مسواک کرنا سنت ہے، اس سنت کی برکتوں کا کیا کہنا۔ ایک بیپاری کا کہنا ہے، سوئٹزر لینڈ میں ایک نو مسلم سے میری ملاقات ہوئی، اس کو میں نے تحفہ مسواک پیش کی، اس نے خوش ہو کر اسے لیا، چوم کر آنکھوں سے لگایا اور ایک دم اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ اس نے جیب سے ایک رومال نکالا اور اس کی تہہ کھولی تو اس میں تقریباً 2 انچ کا چھوٹا سا مسواک کا ٹکڑا برآمد ہوا۔ کہنے لگا، میری اسلام آوری کے وقت مسلمانوں نے مجھے یہ تحفہ دیا تھا، میں بہت سنبھال کر اس کو استعمال کر رہا تھا، یہ ختم ہونے کو تھا، لہٰذا مجھے تشویش تھی کہ اللہ پاک نے کرم فرمایا اور آپ نے مجھے مسواک عنایت فرما دی۔ پھر اس نے بتایا کہ ایک عرصے سے میں دانتوں اور مسوڑوں کی تکلیف سے دوچار تھا،
ہمارے جہاں کے ڈینٹسٹ نے ان کا علاج بن نہیں پڑ رہا تھا۔ میں نے اس مسواک کا استعمال شروع کیا، تھوڑے ہی دنوں میں مجھے فاقہ ہو گیا۔ میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو وہ حیران رہ گیا، پوچھنے لگا میری دعا سے اتنی جلدی تمہارا مرض دور نہیں ہو سکتا؟ سوچو اگر کوئی اور وجہ ہوگی۔ میں نے جب ذہن پر زور دیا تو خیال آیا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، یہ ساری برکت مسواک کی ہے۔ جب میں نے ڈاکٹر کو مسواک دکھائی تو وہ حیرت سے دیکھتا ہی رہ گیا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ دوستو سنا آپ لوگوں نے کتنی فضیلت ہے مسواک کرنے کی۔ اللہ پاک ہم سب کو ہر نماز، ہر وضو کرنے سے پہلے مسواک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور قوت حافظہ کے لیے پیارے اسلامی بھائیوں، مسواک میں بے شمار دینی دنیاوی فوائد ہے۔ اس میں بہت زیادہ کیمیائی اجزاء ہیں جو دانتوں کو ہر طرح کی بیماری سے بچاتے ہیں۔ مسواک سے قوت حافظہ بڑھتی ہے، درد سر دور ہوتا ہے، سر کی رگوں کو سکون ملتا ہے، اس سے بلغم دور، نظر تیز، معدہ درست، کھانا ہضم ہوتا ہے، عقل بڑھتی، بچوں کی پیدائش میں اضافہ ہوتا ہے، بڑھاپا دیر میں آتا ہے اور پیٹھ مضبوط ہوتی ہے۔ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک گھر میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے مسواک کرتے۔ جب سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوتے تو مسواک کرتے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے بعض اوقات گرمی اور معدے کی تیزابیت سے منہ میں چھالے پڑ جاتے ہیں، اس مرض سے خاص قسم کے جراثیم منہ میں پھیل جاتے ہیں۔ اس کے علاج کے لیے منہ میں تازہ مسواک ملیں، اس کا لعاب کچھ دیر تک منہ کے اندر پھراتے رہیں، اس طرح کئی مرض ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ماہرین کی تحقیقات کے مطابق 80% یعنی 80% امراض معدہ، پیٹ اور دانتوں کی خرابی سے پیدا ہوتے ہیں۔ عموماً دانتوں کی صفائی کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے مسوڑوں میں طرح طرح کے جراثیم پرورش پاتے، پھر معدے میں جاتے اور طرح طرح کے امراض کا سبب بنتے ہیں۔ یاد رہے ٹوتھ برش مسواک کا نعم البدن نہیں، بلکہ ماہرین نے اعتراف کیا ہے جب برش کو ایک بار استعمال کر لیا جاتا ہے تو اس میں جراثیم کی تہ جم جاتی ہے۔ پانی سے دھلنے پر بھی وہ جراثیم نہیں جاتے بلکہ وہی نشو و نما پاتے رہتے ہیں۔ برش کے باعث دانتوں کی اوپری قدرتی چمکتی تہ اتر جاتی ہے۔ برش کے استعمال سے مسوڑے آہستہ آہستہ اپنی جگہ چھوڑ جاتے ہیں، جس سے دانتوں اور مسوڑوں کے درمیان گیپ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس میں غذائیت کے ذرات پھنستے، سڑتے اور جراثیم اپنا گھر بناتے ہیں۔ اس سے دیگر بیماریوں کے علاوہ آنکھوں کی طرح کے امراض بھی جنم لیتے ہیں۔ اس سے نظر کمزور ہو جاتی ہے بلکہ بعض اوقات آدمی اندھا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ ہو سکتا ہے آپ کے دل میں یہ خیال آئے کہ میں تو برسوں سے مسواک استعمال کرتا ہوں مگر میرے تو دانت اور پیٹ دونوں ہی خراب ہیں۔ میرے بولے مسلمان بھائیوں، اس میں مسواک کا نہیں بلکہ آپ کا اپنا قصور ہے۔ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آج شاید لاکھوں میں سے کوئی ایک آدھا ہی ایسا ہوگا جو صحیح اصولوں کے مطابق مسواک استعمال کرتا ہو۔ ہم لوگ اکثر جلدی مسواک پر دانتوں پر مسواک مل کر وضو کر کے چل پڑتے ہیں، یعنی یوں کہیں کہ ہم مسواک نہیں بلکہ رسم مسواک ادا کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں صحیح طریقے سے مسواک کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین بجاہ نبی آمین۔